کیا سعودی عرب نے ایٹم بم بنا لیا ہے؟ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بار بار یہ کہا ہے، پبلک پلیس میں کہا ہے، میڈیا میں کہا ہے، بہت سارے مواقع پر یہ اعلان کیا ہے کہ جب کبھی بھی ایران ایٹم بم بنا لے گا تو ہم بھی پھر رکیں گے نہیں، ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ تو ایران سے سعودی عرب کی کیا دشمنی ہے؟ اصل میں دنیا میں جتنی بھی لڑائی ہے، اکثر لڑائیوں کے پیچھے اصل اور بنیادی وجہ جو ہے وہ مذہب ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے، شیعہ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ کعبہ محترمہ پر اور حجاز مقدس پر ان کا تسلط اور ان کا قبضہ ہو، چونکہ وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکہ اور مدینہ سے، حجاز مقدس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی محبت سنی حضرات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کئی بار یہ بھی کوشش کی ہے کہ کعبہ محترمہ پر قبضہ ہو جائے۔ ایک بار تو باضابطہ پاکستان کو اپنی فوج بھیجنا پڑا، اور پھر ان کی فوج کی کوشش سے وہ بغاوت کرنے والے افراد جو کعبہ محترمہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور ان کو قید کیا گیا۔ تو سعودی عرب کی جو مذہبی اور نظریاتی اور عقیدے کے حساب سے جو دشمنی ہے وہ ایران سے ہے۔ ایران اپنا تسلط چاہتا ہے، ایران یہ چاہتا ہے کہ پورے ورلڈ کا، یعنی اسلامک ورلڈ کا اگر کوئی نمائندہ بنے، کوئی سربراہ بنے تو وہ ایران بنے، اور سعودی عرب سنی جو اسلامک ورلڈ ہے اس کا نمائندہ موجودہ وقت میں کہلایا جاتا ہے یا حجاز مقدس میں، یعنی مکہ، مدینہ اور طائف، ان تینوں شہر کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے کہ ان پر جن کی حکومت ہے وہ سعودی عرب ہے۔ تو سعودی عرب سنی ورلڈ کا سربراہ ہے، سنی ورلڈ کا رہنما ہے۔ الغرض تو ایران کے پاس اگر نیوکلیئر بم، ایٹم بم بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو پھر ایران اپنا روب و داب سعودی عرب پر ڈال سکتا ہے اور حجاز مقدس پر قبضہ کر سکتا ہے، مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر سکتا ہے۔ تو مکہ اور مدینہ کے تحفظ کے لیے، اور مکہ اور مدینہ سنی جماعت کے پاس، اہل سنہ والجماعہ کے پاس موجود رہے اور ان کی عبادت میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو اور ان کی قیادت اور سیادت میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو، تو سعودی عرب کی یہ مجبوری بن سکتی ہے کہ وہ بھی ایٹم بم بنا لے، نیوکلیئر بم بنا لے۔ تو کیا وہ بنا لیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کبھی بھی ایران یہ اعلان کرے گا کیا ہم بنا چکے ہیں یا بنا لیے ہیں یا بنا لیں گے، تو سعودی عرب بھی بنا لے گا۔ ابھی سعودی عرب کا ایک فوجی اتحاد، ڈیفنس کا اتحاد پاکستان سے ہوا ہے، تو جب کبھی ان کو ضرورت اگر پڑے گی تو یہ پاکستان سے بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ان کا ڈیفنس اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ امریکہ سے بھی ہے، تو وہ امریکہ سے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی سعودی عرب کی لڑائی اسرائیل سے ہونے لگی تو اس صورتحال میں امریکہ سعودی عرب کو ایٹم بم دینے والے تو ہے نہیں۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جب قطر پر حملہ ہوا تھا اور قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، تو اس حملے کے بعد سعودی عرب نے اتحاد کیا پاکستان کے ساتھ کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے اور ہمارے پاس پیسہ ہے، لہذا ہم دونوں مل کر کے ایک دوسرے کی دفاع کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اتحاد جو ہوا تو اس اتحاد سے امریکہ روکنا اگر چاہتا تو روک سکتا تھا، لیکن امریکہ نے روکا نہیں۔ کیوں نہیں روکا؟ چونکہ امریکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب میرا دوست تو ہے، لیکن سعودی عرب دبایا جا رہا ہے مذہبی اور نظریاتی اعتبار سے ایران کے ذریعے، کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو پھر سعودی عرب کو اپنے دفاع کے لیے ایک سنی ایسے ملک کی ضرورت ہے جس کے پاس ایٹم بم پہلے ہی سے موجود ہوں، لہذا پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ تو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی اتحاد کیا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو سعودی عرب ان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا، اور سعودی عرب پر اگر حملہ ہوگا تو پاکستان اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا۔ لہذا سعودی عرب نے ایٹم بم بنایا کہ نہیں بنایا، لیکن ایٹم بم کی صلاحیت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس موجود ہے۔ وہ پاکستان سے لے سکتا ہے، ایران سے جنگ ہونے کی صورت میں وہ امریکہ سے لے سکتا ہے، ایران سے جنگ ہونے کی صورت میں، اور اگر اسرائیل سے ان کی جنگ آج نہیں کل نہیں پرسوں کسی بھی صورتحال میں اگر ہوتی ہے تو اس وقت وہ پاکستان سے ایٹم بم کی مدد لے سکتا ہے۔ اور اسرائیل نے ابھی تک انڈکلیئر اعلان، یعنی عملی طور پر وہ اس بات کا اعلان نہیں کیا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر بم، ایٹم بم موجود ہے کہ نہیں، لیکن تمام ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس موجود ہے۔ ترکی نے بنایا ہے کہ نہیں، تو ترکی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کو بھی بنا لینا چاہیے، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ابھی CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے ترکی کے جو وزیر خارجہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا ہے تو ہم کو بھی بنانا پڑے گا، یعنی وہی شیعہ سنی والا جو مسئلہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر ایران بنا لیتا ہے تو ایران کا ورچسپ پورے مشرق وسطیٰ پر ہو سکتا ہے، تو ہم بھی بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح طیب اردگان نے ایک بار یہ کہا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ پورے ورلڈ کے پاس ایٹم بم ہے اور ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا ہے، جبکہ ترکی نیٹو کا شراکت دار ہے
اور نیٹو کا شراکت دار ہونے کی وجہ سے ترکی کے اندر 20 ایٹم بم ایک جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایٹم بم امریکہ کے ہیں، وہ ایٹم بم ترکی کے نہیں ہیں۔ ان ایٹم بمز کو چلانے کی اہلیت، چلانے کی صلاحیت یا چلانے کی اجازت کسی کو اگر حاصل ہے تو وہ امریکہ ہے اور نیٹو ہے، یعنی وہ ترکی کا نہیں ہے۔ تو ترکی نے بھی یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر ایران بنا لیا تو ہم بنا لیں گے۔ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے بنا لیا تو ہم بنا لیں گے۔ تو کیا ایران نے ایٹم بم بنایا ہے؟ لہذا ایران اسی بات پر گفتگو کر رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، بنائے نہیں ہیں۔ یہ اس بات کی نگرانی وہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ رہی بات اسرائیل کی، تو اسرائیل کے پاس ایٹم بم موجود ہے جیسا کہ ماہرین کہہ رہے ہیں، اور اگر موجود نہیں ہے تو 24 گھنٹے کے اندر امریکہ اپنے یہاں سے وہاں پر ڈپورٹ کر سکتا ہے اور امریکہ اس کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا سپر پاور ہے، لیکن اسرائیل ڈرا ہوا ہے۔ اسرائیل ڈرا ہوا ہے ایران سے، اور ایران کے جو میزائل جا کر کے اسرائیل کو لگے تھے، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایٹم بم خالی بنا لینے سے کام نہیں چلے گا۔ ایٹم بم بنا کر کے ہم مشرق وسطیٰ کے سپر پاور بنے ہوئے تو ہیں، یا ایٹم بم ہمارے پاس 24 گھنٹے میں آ جائیں گے، اس اعتبار سے بھی ہم مشرق وسطیٰ کے سپر پاور بنے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ کے سپر پاور بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایران نے جو بیلسٹک میزائل بنائے ہیں اور بیلسٹک میزائل کے ذریعے جو ہمارے گھر میں گھس کر ہم کو مارتے ہیں، تو اس کو روکنا ہوگا۔ اسی کے لیے نیتنیاہو ابھی کل ٹرمپ کے پاس گئے ہوئے تھے، ٹرمپ سے ان کی گفتگو ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں یہ طے ہوا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کس کس معاہدے پر دستخط کرتا ہے، اور ایران نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار یعنی ایٹم بم، نیوکلیئر ہتھیار جو ہے، اس معاملے میں تو ہم مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن دور تک مار کرنے والے جو بیلسٹک میزائل ہے، جو اسرائیل کے گھر میں گھس کر اسرائیل کو تباہ کرتا ہے، ہم اس کو روکنے والے نہیں، ہم یہ تو بنائیں گے۔ لہذا ایٹم بم کے سلسلے میں جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے بھی ابھی تک نہیں بنایا ہے، لیکن صلاحیت موجود ہے۔ ترکی نے بھی ابھی تک نہیں بنایا ہے، لیکن ترکی کے اندر امریکہ کے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں نیٹو کے شراکت دار ہونے کی وجہ سے، اور ترکی یہ کہتا ہے کہ ناقابل قبول ہے کہ ہم ایٹم بم نہ بنائیں، یعنی اگر ایران نے بنایا تو وہ بھی بنا لیں گے۔ ایران نے ابھی تک اعلانیہ طور پر تو نہیں بنایا ہے، اور اس نے یہ کہا بھی ہے مذاکرات میں کہ آپ آ کر کے جانچ کر سکتے ہیں، ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے مشرقی وسطیٰ کا۔